سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. ایسا نہیں کہ لفظ من جب عربی میں کہا جاتا ہے تو ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے. ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے. میں ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا. عربی کی ادبیات کے بہت الفاظ استعمال کروں گا, اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں. عربی ادبیات کے بہت الفاظ ہوں گے کیونکہ مجھے قرآن کی آیت کی تحلیل کو تفسیر کو پیش کرنا ہے. ایسا نہیں, اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری, یہ اللہ کہتا ہے میں نے سیر کروائی. سیر کروانا روح کا نہیں ہوتا, جسم کا ہوتا ہے. اسری بعبدہ, اللہ نے نہیں کہا برسولہ بنبیہ, کہا بعبدہ, اپنے بندے کو اس نے سیر کرایا. پیش کر رہا ہوں. اگر رسول رسالت دیکھی نہیں جا سکتی, رسالت کو دیکھا نہیں جا سکتا. رسالت کا جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے منی نہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے, محسوس نہیں کر سکتے. نبوت کا ہوتا دیکھا نہیں جا سکتا. ہمیں صرف یہ کہ کسی شخص پہ نبوت و رسالت آتی ہے, لیکن اللہ نے کہا نہ نبی کو نہ رسول کو. سبحان الذی اسری بعبدہ, میں نے اپنے بندے کو سیر کرایا. بندگی کا تعلق جسم سے ہے. من کو میں پیش کرتا ہوں. من المسجد الحرام, من ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے. میں سفر کر رہا ہوں تو پوچھیں گے کہاں سے شروع کیا, تو میں کہوں گا ماڈل ٹاؤن سے گیا, اقبال ٹاؤن تک, یا جوہر ٹاؤن, جہاں پہ بھی. ایسا نہیں, من آتا ہے ابتدائے غایت کے لیے. جہاں کوئی جسمانی سفر نہ ہو وہاں من نہیں آتا. سے اور تک, روحانی سفر کے لیے سے اور تک نہیں آتا, یہ جسم کے لیے آتا ہے. یہ نہیں کہوں گا میں نے خواب میں ماڈل ٹاؤن کی زیارت کی, جب جسم کے ساتھ جاؤں گا تو من آئے گا, الہ آئے گا. عربی زبان میں من اور الہ جسم کے لیے ہے. یعنی مادی ہے, معنوی نہیں ہے, روحانی نہیں ہے, مادی ہے. اس کا مطلب ہے جسم, جسم منصرف. میں ایک اور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ دلیل ہے سائنٹیفک پروف ہے, سائنس کا پروف ہے. اگر سننا چاہیں مجھے معراج سے کچھ اور مدار کو بھی پیش کرنا ہے اور دو نتیجوں کو بھی دینا ہے. میں یقین مانیے بے انتہا خستہ حالت میں ہوں, میری طبیعت نہیں پڑھنے کی, لیکن میں پورے ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تو آپ سنیے گا. ایک سائنٹیفک پروف دے رہا ہوں. ابھی گزشتہ برس قوم مقدس کی بہت بڑے مجد عقید ہیں, آیت اللہ ہیں, صافی گلپائگانی, لطف اللہ صافی گلپائگانی. ان سے سوال کیا گیا کہ آج پوری دنیا میں رومرز چل رہے ہیں, ایک لوگ بحث کر رہے ہیں کہ واقعی کیا آئنسٹائن کی خط و کتابت تھی مرحوم آیت اللہ حسین طباطبائی بروجردی سے یا نہیں تھی. وہ آغا صافی گلپائگانی سے پوچھا گیا کیونکہ وہ ان کے دفتر میں تھے. اب وہ 99 برس کے ہیں, اگلے سال 100 برس کے ہو جائیں گے. ان سے سوال کیا گیا کہ واقعی خط و کتابت تھی آئنسٹائن کی. آیت اللہ بروجردی سے کہا ہاں خط و کتابت تھی. کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ہو گیا تھا, کہ یہ مجھے ثابت نہیں کہ شیعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. کہ موضوع کیا تھا, موضوع بحث کیا تھا, خط کیوں لکھتا تھا. کہ اس نے خط لکھا تھا کہ میں نے تمام ادیان عالم کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, چاہے ہندو سادھو ہوں, چاہے یہودی ہو, عیسائی ہو, بدھ مت کے ماننے والے ہوں, سب کو خط لکھے ہیں. تمام علماء اسلام کو, تمام سب کو خط لکھا کہ آیا انسان سپیس میں جا سکتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق یا نہیں جا سکتا. جو ہو تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو ہوگی نا ذہنوں میں. اس کی تھیوری ایک ہی تھیوری ہے, مشہور و معروف ہے. آئنسٹائن کی تھیوری تھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی, E equals to MC square. ذہنوں میں ہے نا. تو MC square کا وہ E equals to MC square, یعنی اسپیڈ آف لائٹ کی بات کر رہا, اسپیڈ آف لائٹ کی بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا میں نے تمام ادیان عالم کے علماء کو خط لکھا, کوئی جواب نہیں دے سکا. کیا آیا آپ کے نزدیک انسان باہر جا سکتا ہے اس زمین کے احاطے سے, اس قرہ ارض سے, یہ جتنی اسپیسز سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جا سکتا. کہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ملا صدرہ نے ایک تھیوری دی ہے حرکت جوہریہ, جس میں ثابت کیا ہے کہ پیغمبر گئے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے. حرکت جوہری سے متعلق پوری بحث ابھی فتوے کی صلاحات میں بہت معذرت چاہوں, میرے کہا اصطلاحات ہوں گی
کر دیجیے گا. تو ملا خضرہ کے پورے اس نظام کو فلسفے کو پیش کیا اگلا پروجردی نے آئنسٹائن کے لیے کہا کہ جا سکتا ہے. کہ بس میری تقویت ہو گئی. کیسے گئے؟ کہ معراج پہ. عزیزان گرامی یہاں پیش کر رہا ہوں دلیل کو. جب سائنس کہتی ہے کہ ہاں جا سکتا ہے تو سپیڈ آف لائٹ سے اگر کوئی ٹریول کرے تو جا سکتا ہے. صحابہ نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول خدا معراج پہ گئے کیسے تھے؟ جب آپ نے کہا نا میں معراج پہ گیا تھا تو آپ نے کہا میں براق پہ گیا تھا. مجمع کی توجہ ہو، میں پورے دیگر دے رہا ہوں. کہا میں براق پہ گیا تھا. آئنسٹائن نے کہا اگر سپیڈ آف لائٹ سے نور کی رفتار سے کوئی ٹریول کرے تو اسپیس سے باہر نہ آ سکتا. پیغمبر نے کہا میں براق پہ گیا تھا. کہا یا رسول اللہ کیسا ہے؟ کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تم بہت پیچھے ہو ابھی، لیکن گھوڑے کی طرح سے ہوتا ہے، بہت دیر رفتار کرتا ہے. تو براق کیسا ہے؟ کہ سفید ہے. مجھے تفصیل میں نہیں کہنا کیا ہے کیا نہیں ہے. پیغمبر نے کہا براق پہ گیا تھا. براق ہے برق سے. برق کہتے ہیں بجلی کو. کیسے پیش کروں؟ برق رفتار ہے، ہوا خار ہے. کہ تمہارے جتنے دنیاوی مخلوقات ہیں ویسے کچھ کھانے کو نہیں چاہیے ہوتا، ہوا خار ہے. اب یہ حبیب خدا فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی پیغمبر کہہ رہے ہیں برق رفتار ہے، ہوا خار ہے. برق رفتار دیکھ آئنسٹائن نے بھی تو کہا نا بجلی کی رفتار سے کوئی سفر کرے. تو پیغمبر کا برق رفتار ہے، ہوا خار ہے. آپ نے دیکھا آگ کو جلنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. نے کہا میں براق پہ گیا تھا. کہا یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ پیش کرو کیا دیکھا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ من آیات ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. سب سے باعظمت نشانی اللہ کہہ رہا ہے میں دکھاؤں گا. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. میں اپنا خون ذکر دے رہا ہوں. تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں گیا اور یہاں تک کہ پہلے آسمان پہ گیا، یعنی زمین سے پہلا آسمان. جب یہاں سے جائیں گے تو پہلے آسمان پہ گیا. کہا یا رسول خدا کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنے نورانی سال سفر کیا جائے تو تم پہلے آسمان پہ پہنچو گے. نور کی رفتار سے اتنے نورانی سال سفر کرو تو پہلے آسمان پہ. یہ تو بعد میں دریافت ہوا ہے کہ یہ صرف نظام شمسی ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے باہر بہت بڑی کہکشاں ہے جہاں کئی ستارے ہیں ہمارے نظام شمسی سے بڑے بڑے. اور یہ کہکشاں جسے انگلش میں کہتے ہیں گیلیکسی، وہ کئی ملکی ویز کے اندر ہیں. بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز ہیں، نظام ہیں جو آج تک انسان سمجھ ہی نہیں سکا. گھبرا تو نہیں رہے؟ بہت بڑا نظام ہے. کہ جب تم اتنا سفر کر لو تو پہلے آسمان پہ پہنچتے ہو. کہ یا رسول اللہ پھر اس پر دوسرے آسمان پہ گیا. کہ اس کا کتنا فاصلہ؟ کہ جتنا زمین سے لے کے پہلے آسمان کا فاصلہ اس سے دگنا. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر ہے. کہ جب میں آج پہ میں پیش کر رہا ہوں تو اللہ نے کہا نا کہ میں نشانیاں دکھاؤں گا. میں نشانیاں بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نشانیاں دکھاؤں گا. اسے نشانی دکھائیں گے، اس نبی کو اللہ نشانیاں دکھائے گا جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس میں سب کچھ دیکھ رکھا ہوں. کیا خدا دکھائے گا؟ کہ سب کچھ آپ کے صدقے میں بنا. میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. پیش کر رہا ہوں مرحوم سید محمد مہدی مرتضوی لمروزی جب لندن آئے تو میرے گھر پہ رکے تھے. میں ان کی تقریر کا ترجمہ کرتا تھا. ان کی تقریر سے صرف اتنا اقتباس دے رہا ہوں، ایک جملہ سنیں گے نا. ان کی تقریر سے اتنا اقتباس. ایک مقام آیا کہ جناب جبرائیل آگے بڑھے. پیغمبر سلام رکے. کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہ میری شریعت کے اندر کچھ چیزیں مکروہ ہیں. ان میں سے ایک ہے جہاں قطار ہو، جہاں غلہ ہو مویشیوں کا. جب جانوروں کا وہاں پہ غول ہو، غلہ ہو تو میں اس کے درمیان سے نہیں گزرتا. کہ یا رسول اللہ یہ جو قطار گزر رہی ہے نا اونٹوں کی، جب سے میں خلق ہوا ہوں چل رہی ہے، آج تک رکی نہیں ہے. رسول خدا نے کہا کہ جبرائیل کتنے برس کے ہو؟ کہ یا رسول خدا ایک ستارہ 30,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع کرتا. میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا. کہ جبرائیل اگر اس ستارے کو دوبارہ دیکھو تو پہچان لو گے. کہ یا رسول خدا ایک نہ دو 30,000 مرتبہ دیکھا. کیوں نہیں پہچان
سے اگلی مرحلے اور زیادہ پریشان کو نہیں. جناب گرامی میں پیش کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء نے معراج لکھی ہے، میں نے بہت متعدد کتابوں کو پڑھا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو کہا کہ میں چلا اور میں نے ایک مقام پہ جب کہا نا کہ یہاں پہ قطار ڈالی گا، یا رسول خدا آج تک نہیں رکی اور نہ ہی رکے گی، مجھے اللہ نے بتایا کہ آج تک نہیں رکی. تو جناب سرور کائنات کا جبرائیل جانتے ہو کہ جو اونٹوں کی قطار جا رہی ہے اس پہ سامان کیا ڈالا؟ یقین مانیے سینے میں طاقت میں پورا خود ذکر دے رہا ہوں. کہ جانتے اونٹوں پہ لدا کیا ہوا؟ کہ یا رسول خدا آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے جو قطار دیکھی ہے کہ ان اونٹوں کے پشت پہ علی کے فضائل ہیں. ایک مرتبہ چوتھے آسمان پہ پہنچا اور وہاں پہ ایک آیت ہے قرآن کے اندر جس سے جناب امیر علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ علی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب مولا نے کہا تھا نا کوفے کے اندر سلونی سلونی قبل ان تفتونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آج ایسا سوال آیا ہم کہہ بات اللہ پریشان ہو جائیں گے. تو اس نے اپنے دوست سے کہا تو ہمیشہ یہی کہتا ہے، تو کہا کہ کیا یہ قرآن میں رسال ہو اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ انہیں نبوت کیسے ملی. ان سے پوچھئے، اس کا مطلب ہے انبیاء سے پوچھئے. سارے انبیاء پیغمبر کے زمانے میں تھے نہیں. اللہ کے رسال ہو پوچھئے، اگر نہیں پوچھا تو حکم ہے، نہ فرمانی معذل آ جاتی ہے. اور اگر پوچھا تو کیسے پوچھا؟ مولانا کا بڑا اچھا سوال ہے. جب تک یہ سارے آپ کے سوال کا جواب نہ دیں کہ پروردگار کیا سوال کروں گا، پوچھئے آپ سب کو نبوت کیسے ملی. مولا نے کہا تو نے قرآن میں سوال پڑھا، میں جواب بتاتا ہوں. یعنی کیسے انبیاء کو نبوت ملی؟ کہ سارے انبیاء نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی الوہیت کے اقرار پہ، آپ کی نبوت کے اقرار پہ اور آپ کے بھائی علی کی ولایت پہ سنی ہے، سنیں گے. اور اللہ نے کہا ایک مرتبہ سرور کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر کیا سفر کیسے چلا؟ کہا سفر آگے بڑھتا رہا. کہا پھر ایک مرتبہ چوتھے آسمان پہ مجھے جنت کا نظارہ کرایا. میں جنت میں گیا، میں نے سارے کے سارے مقامات کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ میرا جو محل تھا جنت میں اس کے ساتھ ایک اور محل تعمیر کر دیا گیا. اس نے پوچھا صحابہ نے کہا مکے کے اندر پیغمبر معراج پہ گئے، کہا میرے محل کے ساتھ ایک موتی کا محل تھا جو نہ آسمان سے لٹکا ہوا تھا، نہ معلق تھا، نہ زمین پہ رکھا تھا. نہ آسمان سے لٹکا ہوا تھا، نہ زمین کے اوپر رکھا تھا. ایک موتیوں کا بنا ہوا محل تھا. کہا یا رسول اللہ یہ کس کا محل تھا؟ کہا میں نے بھی یہی سوال کیا پروردگار، جب میں گیا تھا 14 کے محل تھے، یہ محل کس کا؟ کہا یا رسول اللہ یہ خدیجہ الکبریٰ کا. خدیجہ الکبریٰ ہمارے نے ساری دولت اسلام پہ قربان. ہم نے خدیجہ کا یہاں محل بنایا. میرے محل کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ کا محل تھا اور جناب خدیجہ پردے میں بیٹھی سن رہی تھی. تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے مخاطب ہو کے کہا خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام بھجوایا. جیسے جناب خدیجہ نے سنا کہ اللہ نے مجھے سلام بھجوایا تو جناب خدیجہ نے جواب دیا ان اللہ هو السلام ومنه السلام والیہ یرد السلام. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام. کہ
بے شک اللہ ہی سلام ہے، اسی سے سلام کی ہے، اسی کے پاس پلٹ کے جاتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہوگا اس کے لیے ہے۔ جناب خدیجہ سمجھا رہی ہے کہ میں نے الہی راستے کو اپناتے ہوئے جناب سرور کائنات سے شادی کی۔ نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک سارا میں بناؤں۔ گرامی سب مسلمانوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جناب سرور کائنات کے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ کبھی سوچا اسلام میں مستحب ہے کہ مرد رشتہ بھیجے؟ یہ جناب خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا؟ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدعقیدہ سرور کائنات کے لیے یہ لکھے دولت دیکھ کے رشتہ بھیج دیا۔ میں دم نہیں ہے کہ میں پورا ذکر کرتا ہوں، آپ کی محبت کو بھی نظر کرتا ہوں، ابھی بھی چلنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی شب میں ہر دعا مستجاب، اور کل صبح کا روزہ سال کے افضل ترین روزوں میں سے ہے۔ قبل 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اسے جو 27 اندر کا روزہ رکھتا ہے۔ تو اب آپ کو پریشان ہو کے سنن باتوں کو میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اب سرور کائنات ایک مرتبہ معراج پہ جا رہے ہیں، کہا کہ چوتھے آسمان پہ گیا، جنت کا نظارہ، جنت سنیں گے نا؟ بہت تفصیل ہے، ہماری تفصیل کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، مجھے صرف ایک نوٹس کرنا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ سیب آپ کے لیے دیا۔ کہا میں جنت میں کھانے پینے نہیں آیا، کہ اللہ نے یہ بھیجا ہے آپ کے لیے، اس میں فاطمہ الزہرا کا نور بدیع کیا گیا۔ روک کر جب تک سارا میں نہیں بولے گا۔ کتاب کا نام ہے الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ، امام خمینی کی کتاب ہے، اس میں لکھا کہ یہ جو ائمہ کی حدیث میں آیا ہے نا کہ اللہ نے کہا، جب یہ چھٹے ماں کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ لن تنجس الجاہلیہ وبالجاہلیہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو یہ 14 کا نہیں 13 کا نور تھا، توجہ سے سنیے گا، 14 کا نہیں 13 کا نور تھا۔ جناب عبد المطلب کے بعد یہ نور تو حصوں میں تقسیم ہو گیا، نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، اور نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا۔ 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس، ایک رسول خدا کا نور جناب عبداللہ کے پاس۔ 13 کا نور تھا، ایک نور ایسا تھا اسے اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو پیارا مراحل ہیں۔ تو کہا اللہ کہتے ہیں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ تو کہا کہ یا رسول خدا اس کے بعد والے مراحل میں کیا ہوگا؟ ایسا مرحلہ آیا کہ خود جبرائیل نے مجھ سے کہا، جب وہ رک گئے میں آگے چلا گیا تو کہا جبرائیل آؤ، تو کہا لو دنوت انملۃ تحت، اگر میں ایک پور برابر آگے بڑھا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے، بس میری حیثیت یہاں تک ہی ہے۔ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، تو جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر وہ افضل ہوتے پہلے جاتے۔ اگر سرور کائنات سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اذان گرامی، جب جناب موسیٰ بھی آئے تھے نا اللہ سے ملنے کے لیے، تو اللہ نے کہا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ اپنے نالین اتار دیجئے، آپ وادی مقدس طویٰ میں آ گئے ہیں۔ انکا بوادی مقدس طویٰ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ وادی مقدس میں آ گئے۔ جناب موسیٰ پاک نالین تھے، کہا اتار دیجئے، آپ وادی مقدس میں آ گئے۔ جناب موسیٰ سے اللہ کہے وادی مقدس میں بھی نالین اتار گیا، اور سرور کائنات معراج پہ بھی نالین کے ساتھ آیا۔ میں اور زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، مراحل عظمت کی بہت زیادہ۔ اور ایک مرتبہ 5 سے 7 دن چلیں، یہ الفاظ ہیں کہ پیغمبر صحابہ کا مجمع، پیغمبر اسلام نے کہا اس کے بعد 7ویں آسمان پہ میں تنہا تھا، ایک مرتبہ مجھے اضطراب سا محسوس ہونے لگا کہ خدا کی بارگاہ میں تنہائی میں کیسے بات کروں گا،
توجہ ہو کہ اچانک ایک ہاتھ میرے کاندھے پہ آیا اور مجھے ایک مرتبہ سکون محسوس ہوا، پلٹ کے دیکھا تو میرا بھائی تھا۔ یہ آیت اللہ امامی کاشانی نے فرمایا، اور میں ہر چیز کا حوالہ دے کے آگے بڑھا۔ مثلا ہمیں اس مقام پہ فرماتے کہا یا رسول اللہ نے آپ سے کیسے گفتگو کی؟ وہ جسم نہیں ہے، جسمانیت نہیں ہے، تو کہا کہ میں نے بھی اللہ سے یہ سوال کیا اَأَنْتَ كَلَّمَنِي أَمْ عَلِيٌّ؟ سورہ تفسیر صافی کے اندر مرحوم فیض کاشانی نے لکھا، کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات نے کہا اَأَنْتَ كَلَّمَنِي أَمْ عَلِيٌّ، پروردگار تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی؟ انا کلمہ، میں نے تم سے کلام کیا، میں بات کر رہا ہوں۔ کہا پروردگار علی کے لہجے میں کیوں؟ کہا میرے حبیب جب آپ معراج پہ آئے تو میں نے آپ کے سینے میں اضطراب پایا اور آپ کے دل میں جھانک کے دیکھا جو سب سے غریب تھا وہ علی ہے۔